اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالی اس آیت میں یہ بات کفار کی اور مشرکین کی نقل فرما رہے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں شرک کرنے والوں کو، جو خدا کی خدائی میں دوسرے مخلوق کو شریک مانتے اور کرتے ہوں، ان کو مشرک کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی چہ جائے کہ وہ شرک سے توبہ کر لے، یعنی اگر شرک سے توبہ کر لے گا تو پھر اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن اگر بغیر توبہ کے مرے گا اور شرک پر مرے گا تو پھر آخرت میں اس کی نجات نہیں ہوگی۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک بڑی گھناؤنی حرکت اور ایک بہت بری بات یہ کہی اور اللہ کے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اس کی ذات بڑی پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے برابر اور ہمسر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ پر یہ الزام لگایا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ پر یہ ایسا الزام ہے اور یہ ان کی اتنی سنگین حرکت ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ کر گر جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو کوئی بعید اور دور کی بات نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی اور اتنی سنگین حرکت ہے یہ اللہ کی شان میں۔ اللہ تعالی ہر طرح سے پاک ہے، منزہ ہے، وہ کسی ضرورت اور حاجت کو نہیں رکھتا۔ اللہ تو ہر ایک چیز سے وراء الورا ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس بات کی مناسبت سے یہاں فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اولاد کی ضرورت ایک درجے میں مان لو، اس کی وجہ اور اس کی ضرورت حاجت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کسی کا سہارا بنے، وہ کسی کا آسرا بنے، کوئی اس کی ضرورت کسی بھی وقت محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت، سلطنت، ملکیت کہ تمام آسمانوں میں، تمام زمینوں میں، تمام کائنات میں ذرے ذرے پر اللہ کی ملکیت اور حکومت ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کے خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ تو اللہ تعالی کے لیے ایسی بات کہنا یہ بہت بری بات ہے، اور اسی مناسبت سے اللہ تعالی یہ الفاظ اور آیت کا یہ جملہ بھی لائے ہیں کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت پیش آئی ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، کوئی بھی چیز اس کی طاعت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی طاعت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی چہ جائے کہ یہ انسان یا اس کی ضرورت اللہ کو پڑے۔ بلا شبہ یہ اللہ پر ایک بڑا بہتان ہے، اللہ اس سے پاک ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج اور اس کی غلام اور اس کی مخلوق ہے۔ آیت کریمہ سے یہ نصیحت دی جا رہی ہے کہ خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں ماننا چاہیے، اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں بلکہ بڑی بات ہے
اسی لیے جیسے بتایا گیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ایمان لانے کے بعد شرک کرنا آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی لیے غیر مومن اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور وہی مانتے ہیں، لیکن اہل ایمان اس کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔